السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صالح صاحب، میرے شوہر ہم مستری کے بعد غسل فوراً نہیں کرتے بلکہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہیں یا موبائل چلاتے رہتے ہیں۔ 5-6 گھنٹے بعد یا جب کام پر جانے لگتے ہیں تو پھر غسل کرتے ہیں اور نماز بھی کبھی کبھار پڑھتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیں، نماز تو کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور جو بندہ نماز چھوڑتا ہے نا، وہ خود روحانی مریض ہے اور اس کے اوپر جنات مسلط ہوتے ہیں۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، سورہ زخرف کے اندر ہے، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو نماز چھوڑتا ہے تو خود اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنات مقرر کر دیتا ہے، شیطان مقرر کر دیتا ہے، وہ اس کے ساتھی بن کے رہتے ہیں۔ تو نماز کی کسی کو بھی جو ہے وہ معافی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، ان کے جسم وہ سب روحانی مریض ہوتے ہیں، جسم ان کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جب چاہتا ہے شیطان آتا ہے ان کا خون پیتا ہے، جب چاہتا ہے ان سے جو ہے جنسی فائدہ اٹھاتا ہے، اور ان کا جسم سے کھاتا پیتا ہے، تقویت پکڑتا ہے، سارے معاملات ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو مسئلہ سارا صرف جو آتا ہے تنگی کا، آزمائش کا، وہ اہل ایمان کے اوپر آتا ہے کہ وہ انہیں تنگ کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک موضوع بہت آگے چلی جائے گی بات۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ غسل جنابت کے بارے میں، دیکھیں، غسل جنابت جو ہے یہ فوراً کر لینا چاہیے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اذا اراد ان ینام هو جنب غسل فرجه وتوضا للصلاة، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر سونا چاہتے ہو اور وہ جنبی کی حالت میں ہو، حالت جنابت میں ہو، تو وہ اپنی شرمگاہ کو دھونے اور نماز کے لیے جس طرح وضو کرتے ہیں وضو کر کے پھر سوچتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی حالت جنابت میں جو ہے اگر کوئی غسل نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو ہے جو ہے وضو کر لے، جیسے کہ مسند احمد میں ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے رخصت دی ہے، رخص للجنب اذا اکل او شرب او نام ان یتوضا، یعنی اگر وہ کھانا چاہتا ہے یا پینا چاہتا ہے یا سونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ تو یہ حدیث بھی جو ہے حسن ہے، صحیح ہے۔ اور اسی طرح جو ہے خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینام احدنا وهو جنب، کہ اگر ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سونا چاہتا ہو، یعنی وائف کے ساتھ جو ہے ازدواجی تعلقات قائم کیے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ ہم مستری کے بعد سونا چاہتا ہے تو وہ کیا سو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا توضا، یعنی ہاں وہ سو سکتا ہے اس صورت میں کہ جب وہ وضو کر لے۔ یعنی اگر آپ غسل نہیں کر سکتے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ جو ہے وہ غسل کر لیں، وضو کر لیں۔ اور غسل جنابت کا جو طریقہ ہے کہ وہ طریقہ بھی جو ہے وہ واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب غسل شروع کرتے تھے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، پھر دائیں طرف کا اور پھر بائیں طرف کا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے شرمگاہ دھوتے تھے، پھر وضو کرتے تھے جیسے نماز کے لیے، اور اس کے بعد پھر اپنے سر کے اندر جو ہے انگلیاں ڈال کر جو ہے اچھی طرح بالوں کو جو ہے دھوتے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ داڑھی کے بال دھوتے تھے، اور پھر پورے جسم پر جو ہے پانی بہاتے تھے، اور اس کے بعد ٹانگوں کو دھوتے تھے۔ اچھا، جو خواتین ہیں، خواتین کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ مطلب سارے بالوں کو کھول کے وہ کریں، بس وہ 3 دفعہ جو ہے وہ پانی جو ہے ڈیل لیں اپنے سر کے اوپر جو ہے، تو اس سے جو ہے وہ کر لیں۔ چٹکی جو ہے بالوں کو کھولنا اور ایک ایک بال کو اس طرح دھونا، تو اس کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا کہ عبداللہ بن عمر جو ہے عورتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اپنے بال دھوئیں، اور وہ بالوں کو کھول کر جو ہے وہ اچھی طرح مل مل کر دھوئیں۔ تو انہوں نے یہ سن کر کہا کہ دھونے سے بہتر ہے کہ وہ کہ لوگوں کو کیوں نہیں کہتے تھے کہ وہ عورتیں اپنے بال ہی کٹوا لیں، گنجی ہو جائیں۔ تو انہوں نے خود پھر بتایا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غسل کرتے تھے ایک ہی برتن سے جو ہے، اور میں اپنے سر پہ جو ہے وہ 3 دفعہ ہی پانی ڈالتی تھی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 331 جو ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے غسل جنابت دیکھیں فوراً کر لینے چاہیے، افضل ہے۔ اور جو لوگ نہیں کرتے تو ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ جو ہے غسل جنابت نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے جو احکام آتے ہیں، اور اسی طرح انسان کے اوپر جو ہے وہ شیاطین کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے، اور جو ہے انسان جو ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، رحمت کے فرشتے وغیرہ جو ہے وہ قریب نہیں آتے جو ہے نا، تو اور بھی کئی معاملات وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان چیزوں سے جو ہے بندے کو جلد سے جلد جو ہے غسل کر کے جو ہے نہیں کر سکتا تو کم از کم وضو کر لینا چاہیے۔
اور جو ہے یہ آپ کو میں بات بتاؤں کتنے لوگ ہیں اس وجہ سے بیمار ہیں. میرے پاس کئی کیسز آئے ہیں ایسی فیملیز کا جو ہے، اور صرف ان کی مسٹیک کیا ہوتی تھی، وہ رات یہ غسل جنابت نہیں کرتے تھے. اور کئی لوگ تو کرتے نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کئی ایسی خواتین کے بارے میں پتہ لگا کہ ان کے کیسز آئے جو ہے نا، بیماریاں لگی ہوئی، جب تشخیص کرتے ہیں تو وہاں ساری چیزیں کھل جاتی ہیں. تو وہ غسل جنابت ہی نہیں کرتی جو ہے نا، دو دو دن، تین تین دن جو ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو لازمی بات ہے، شیطان نے تو چمٹنا ہے تمہارے ساتھ جو ہے نا. تو اس لیے جو ہے اس چیز کا بڑا خیال رکھا کریں، اور جو ہے اس کو کوشش کر رکھیں جتنی جلدی ہو سکے اسے کر لیں. نہیں کر سکتے تو کم از کم وضو کر کے پھر سویا کریں. لیکن یہ کہ آپ اٹھے ہوئے بھی ہیں، جاگ بھی رہے ہیں، اور ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں یا موبائل چلا رہے ہیں، غسل نہیں کر رہے، جان بوجھ کے ڈیلے کر رہے ہیں، تو یہ اچھی عادت نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.